السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج 378 پر سیدنا ام علقمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے حالات جس واقعے پر بیسڈ ہیں یا جو روایت ہے جس میں یہ واقعہ آیا وہ روایت ضعیف ہے، تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتہ چلتا، صرف اتنا ہی کہ غریب گھرانے میں بوڑھی عورت تھی اور اس کا یہ واقعہ ہے، تو واقعہ اٹ سیلف از ناٹ رائٹ، یعنی صحیح نہیں ہے، تو پھر باقی تو کچھ اور ملتا نہیں، اس لیے ہم آگے چلیں گے۔ ٹھیک، چلیے 381 پیج۔ سیدہ ام الخیر بنت صخر رضی اللہ عنہا، ان کو ام خیر اور ام الخیر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اردو میں ام خیر اور عربی میں یا اوریجنلی کیا ہے، ام الخیر، خیر کی ماں، خیر والی، اور واقعی خیر والی ہیں کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ ام خیر کی شادی ابو قحافہ کے ساتھ ہوئی۔ جب اس کے ہاں کوئی بچہ جنم لیتا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وفات پا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اس نو مولود کو گود میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئی اور یہ دعا کی، اللہم ھذا عتیقک من الموت، اے اللہ اس کو موت سے آزادی عطا کر، یعنی یہ نہ مرے، یہ مجھے عنایت کر دے۔ وہ موت سے آزادی پانے والا نو مولود زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ام خیر کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن یہ موت سے آزادی پانے والا نو مولود یعنی بچہ کون تھا؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے موت سے بچا لیا، اور وہ امت کے لیے ایک بہت بڑی خیر ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ارحم امتی، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق زمانے جاہلیت میں سیدنا محمد بن عبداللہ کے گہرے دوست تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب انہیں منصب رسالت پر فائز کیا گیا تو ابو بکر صدیق تشریف لائے، دروازے پر دستک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور فرمایا، یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس کلہم فآمن باللہ، اے ابو بکر میں تیری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسی وقت کہا، اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی انہوں نے بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان سچ کو دیکھے اور اس کو سمجھ جائے، پالے، اور پھر آگے لبیک کہہ دے۔ اسی لیے ان کا لقب جو تھا وہ صدیق پڑا تھا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ کو تلاش کرے، سچ نظر آئے تو اس کو قبول کرے، اپنے قول میں بھی سچا ہو اور اپنے عمل میں بھی سچا ہو، اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اس لمحے سیدنا ابو بکر سب سے بڑھ کر سعادت مند تھے۔ امام بخاری نے وبرہ بن عبد الرحمن سے اور اس نے حمام سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر سے سنا، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابو بکر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق تھے، یعنی جو شروع میں اسلام لائے۔ تب دیکھیں کہ غلام بظاہر غریب ہیں، دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن عقل مند ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پہچاننے والے ہیں اور ایمان لانے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ وہ جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، دنیاوی علوم کا ماہر ہو، لیکن اللہ کو نہ پہچانتا ہو؟ نہیں، اصل عقل مند وہ ہے
جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر اس کا کوئی خاص رتبہ نہ ہو لیکن اللہ کی معرفت رکھتا ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص دنیا میں کوئی بہت بڑے عہدے اور مرتبے پر فائز ہو تو ہی اس کو حق نصیب ہو یا سچائی کو دیکھنا نصیب ہو. بعض اوقات ایک معمولی عقل سمجھ والا انسان بھی جو سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو جب سچ ملتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. تو حقیقت میں اس کا تعلق انسان کے اپنے اندر سے ہوتا ہے کہ وہ خود کیا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے درجات بلند ہیں جن کی نیتیں اچھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ان کا عمل بھی ہے. یعنی اگر نیت مکمل طور پر خالص ہو تو تھوڑا سا عمل بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، وہ قطرہ بھی سمندر پہ بھاری ہوتا ہے. لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ انسان کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوگا، اس کو فائدہ ہی کچھ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوانٹٹی بھی دیکھتے لیکن اصل میں کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی ہو تو وہ فائدہ دیتی ہے، ادروائز نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی نیتوں کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے، اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص بظاہر بہت بڑی مسجد بھی بنوا دے لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ دکھاوا ہو تو وہ بڑی مسجد بھی فائدہ نہیں دے گی. لیکن ایک شخص ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی کوئی چیز بنوا دیتا ہے، بہت چھوٹی، لیکن ہول سول اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو مجھے ہمیشہ غلاموں کی تاریخ کا یہ باب بہت سنہری لگتا ہے کہ کتنے خوش قسمت، کتنے عقل مند تھے کہ جنہوں نے سچ کو پا لیا اور جلدی پا لیا اور بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ گئے. تو اصل عقل مند وہی ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے. دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے، یعنی ان کے مددگار تھے. ان کے ہاتھ پر کبار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ. یہ سب صحابہ کرام دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوتے تھے اور آپ سے دینی احکام اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ابو بکر مسلمان ہوئے اور اپنے ساتھ کئی اور انفلوئنشل لوگوں کو مسلمان کر لیا. یعنی آپ کی دعوت ابو بکر تک پہنچی اور ابو بکر کی دعوت آگے بہت سے لوگوں تک پہنچی. اور ان میں سے یہ سب کے سب جو ہیں، حضرت عثمان ہو یا زبیر بن عوام ہو یا عبد الرحمن بن عوف ہو یا سعد بن ابی وقاص یا حضرت طلحہ، یہ سب کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو سوچیے حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا ثواب ملا ہوگا. یہ سب ان کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاری. ان سب نے جو جو نیک کام کیے وہ بھی ابوبکر کے کھاتے میں جاتے ہیں. اسی لیے حضرت ابوبکر کا درجہ جو ہے وہ حضرت عمر سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی دیکھنے میں تو حضرت عمر کے کارنامے بہت ہیں، یعنی آپ کے بعد تقریباً 10 سال وہ مزید زندہ رہے اور انہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں. لیکن جو کام آغاز میں کر لیے جاتے ہیں، جلدی کر لیے جاتے ہیں، شروع میں کر لیے جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے آپ نمونہ بن جاتے ہیں، ان کاموں کا اجر و ثواب بھی کچھ اور ہوتا ہے. تو نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اور تو کوئی کر نہیں رہا تو پھر میں بھی کروں کہ نہ کروں. ہم عام طور پر اسی لیے ریلکٹنٹ رہتے ہیں نا، ابھی تو کوئی اور نہیں کر رہا، کوئی اور کر لے تو پھر میں کروں. جب ان کے سامنے حق آیا انہوں نے پوچھے نہیں، اچھا بتائیں پہلے تو مجھے فرشتہ کیسا تھا، اور پھر اس نے کیا کہا، واقعی یہ کہا، اس کی آواز کس کی طرح تھی، اس کا قد کتنا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا، اور کہیں آپ کو کوئی اور چیز تو نہیں نظر آئی، کچھ بھی نہیں. اتنا اعتماد. اور ایمان اسی چیز کا نام، مکمل اعتماد. آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور اس کے رسول پر مکمل اعتماد ہے؟ 100% اعتماد کہ جو یہ کہتے ہیں بالکل سچ ہے. اگر یہ اعتماد ہو تو ہمیں دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ ہمیں اس میں فائدہ ہی فائدہ نظر آئے کہ یہی کرنے میں خیر ہے اور اس کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. کتنی بار ایسے ہوتا ہے نا کہ دین کی بات جب ہم کرنے لگتے ہیں یا دین کا کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو بے شمار وسوسے اور ڈاؤٹس آتے ہیں
کہ کہیں دنیا کا یہ نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہاں سے کچھ کمی نہ ہو جائے، پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا اگر میں نے یہ سٹیپ اٹھا لیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ میں کس کا کہنا مان رہی ہوں. کیا اگر میں اللہ کی بات پر یقین کر کے کوئی کام کر رہی ہوں تو اللہ مجھے ضائع کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ہاں اگر مقاصد کچھ اور ہیں، نیت خراب ہے یا خلل ہے اس میں، تو پھر کئی چیزیں، کئی آپشن ہو سکتی. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے مقام پر رہ کر یہ سوچے کہ مجھے دین کے کس حکم پر عمل کرنے میں مشکل پیش آتی. کیا میرا یہ یقین نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے تو اس میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی باتیں نقصان والی نہیں ہیں، اللہ کی سب باتیں فائدے والی ہیں. یقین کے ساتھ کر جایا کیجیے کہ میرے رب کا حکم ہے نا، کہ میرے رب نے مجھے اس چیز سے منع کیا نا، اس لیے میں رکوں گی. میرے رب نے اس چیز کا حکم نہیں، اس لیے میں کروں گی، چاہے میرا دل نہیں مانتا، چاہے لوگ نہیں مانتے، چاہے کسی کو پسند نہیں، چاہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا. یہ تو نہیں کہ جب ہر طرف سے میک شور کر لیا کوئی نقصان نہیں پھر اللہ کا حکم مان لیا، یہ سارے فائدے ہی فائدے ہیں تو اس لیے اللہ کا حکم مان لی، یہی میرے لیے کنوینئنٹ ہے اس لیے میں اس کو مان لوں. نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کوالٹی ہر جگہ پر ہمیں نظر آتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اکثر و بیشتر قریش کے مقابل سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکے. ہجرت کے سفر میں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کیا کرتے ہیں، کبھی آپ کے آگے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں. سارے سفر میں ان کا معمول کیا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. عروہ بن زبیر نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، مشرکین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. اس کمبخت نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا. ایک طرف سے ابوبکر صدیق آ گئے، انہوں نے اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اس موقع پر یہ کلمات کہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، یعنی صرف اس وجہ سے مار رہے ہو. قریش کے ایک جتھے نے سیدنا ابوبکر کو بہت بری طرح مارا. قریب تھا کہ آپ مار کی شدت کو برداشت نہ کر پاتے اور فوت ہو جاتے. اتنے میں ان کی قوم بنو تمیم کے لوگ آگے بڑھے. انہوں نے سیدنا ابوبکر کو مارنے والوں کے چنگل سے چھڑایا اور اٹھا کر گھر لائے. ان کا چہرہ خون سے لت پت تھا. جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آپ نے اپنی والدہ ام خیر سے کہا، امی جان، آپ فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر کی بہن ہے، یعنی سعید بن زید کی بیوی اور عمر بن خطاب کی ہمشیرہ سے پوچھیں، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات دے سکے گی اور وہی بتائے گی کہ آپ اس وقت کہاں ہیں. ام خیر فاطمہ بنت خطاب سے مل کر واپس آئی اور اس نے اپنے بیٹے سیدنا ابوبکر صدیق کو بتایا کہ بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم بن ابی الارقم میں ہے اور بالکل خیر و عافیت سے ہیں. یعنی اتنی مار کھانے کے بعد جب بے ہوش ہو گئے اور قریب تھا کہ فوت ہی ہو جاتے، جب ہوش آتی ہے تو اپنی فکر نہیں ہے، کسی اور کی فکر نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. یہ ہے سنسیئرٹی، یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہنا، جس کی عملی تفسیر تھی حضرت ابوبکر. کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ جانے. حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا نا، میں آپ کو ہر ایک سے زیادہ عزیز جانتا ہوں سوائے اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، ایسے نہیں، تمہارا ایمان اس وقت مکمل نہیں جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عملی مثال ہے، عملی مثال ہے. ان کی والدہ کا اسلام قبول کرنا، یعنی ام خیر نے اسلام کیسے قبول کیا. جب سیدنا ابوبکر کی توانائی بحال ہوئی تو وہ اپنی والدہ ام خیر اور سیدہ فاطمہ بنت خطاب کے ہمراہ گھر سے نکلے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب وہاں بیٹھے صحابہ نے سیدنا ابوبکر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا چہرہ سوجا ہوا تھا، یعنی اتنا مارا گیا تھا چہرے پر. سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
لوگ میرا چہرہ دیکھ کر رنجیدہ ہیں لیکن میں ٹھیک ہوں. چہرے کے زخمی ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. یہ میری والدہ ہے، یہ مجھ سے خوش ہے کیونکہ میں اس کا فرما بردار اور خدمت گزار بیٹا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے گا اور یہ اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کی مستحق ہو جائے گی. ام خیر اپنے بیٹے کی رائے اور عقل و دانش پر اعتماد کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خیر کو قرآنی آیات سنانی شروع کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی کو بھی جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو قرآن سناتے تھے. ایک میری بات ہے، ایک تیری بات ہے اور ایک اللہ کی بات ہے. سب سے زیادہ افیکٹو اللہ کی بات ہے. تو انہوں نے ان کو قرآن مجید سنانا شروع کیا. خالی باتیں نہیں کی، کوئی آرگیومنٹس نہیں کی، کوئی دلائل ادھر ادھر کے نہیں دیے کہ اللہ کو مان جاؤ کیونکہ یہ اور یہ فائدہ ہے، ایسے نہیں. سیدھا سیدھا قرآن سنایا اور انہیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی دعوت دی. ام خیر نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی. اپنی والدہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا منظر دیکھنے پر سیدنا ابو بکر بہت زیادہ خوش ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں، اس کے بعد کیوں نہیں، اس دن کیوں جب آپ کو مار پڑی تھی. ایک بیٹے کو جب ماں زخمی حالت میں دیکھتی ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے لے گئے. وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھے اور یہ حکمت سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کا سارا کنبہ دار اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام قبول کرنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق کی دلی آرزو پوری ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ان کی والدہ ام خیر بھی اللہ کو پیاری ہیں. یعنی یہ زندہ رہی ہیں حضرت ابوبکر کے بعد بھی، ان کے والد بھی زندہ رہے، بعد میں ماں باپ فوت ہوئے، ان کی وراثت سے بھی حصہ پایا. اور سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں سیدنا ابوبکر صدیق کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ بھی دائی حق کو لبیک کہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمت کا سایہ کرے اور ان کی حسنات کو قبول کرے. ان کی والدہ جو تھی وہ قریش کے خاندان بنو تیم سے تعلق رکھتی تھی. تیم اسی سے تمیمی بھی ان کو کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے مزید کچھ باتوں کا اضافہ کروں، آپ بتائیے کہ کیا سیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، ان کا کردار میں سچائی کیسے نظر آتی ہے کہ واقعہ معراج میں جب کسی نے کہا تھا کہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے تو انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اور اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں. اور ہجرت کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو انہوں نے سنا تو اس وقت انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے ساتھ لے کے جائیں گے. یعنی کوئی نہیں پوچھا کیسے حکم دیا گیا، کب جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں پوچھا. اور جب ایمان کے بارے میں بتایا تو فوراً سچائی کو قبول کر لیا. سچائی قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے اور دنیا جانے کے نقصان کی فکر. ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کے لیے جی رہے ہیں. اگر دنیا کے لیے جی رہے ہیں تو دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی. گریٹ ایمپرر آف چائنا جو تھا، جس نے دیوار بنائی تھی، دیوار چین جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے اس نے کیے تھے اور بہت کامیاب ایمپرر تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کی موت نہ آئے، مرے نہ وہ. تو اس کے لیے اس نے ہر طرح اپنی صحت کا خیال رکھا اور ڈاکٹروں اور حکیموں جو بھی اس دور میں جو طبیب تھے ان سے مشورے وغیرہ کیے. تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ زندہ رہنے کے لیے پارا کھائے. پارا کا پتہ ہے؟ جی، مرکری. اس کی بہت تھوڑی اماؤنٹ، کیونکہ زیادہ تو ایک دم کھانے سے مر جاتا ہے انسان. لیکن وہ کیا تھی، وہ ایک طرح سے سلو پوائزننگ تھی اور وہی اس کی ڈیتھ کا سبب بن گئی. تو جی تو نہ سکا. کون جی سکتا ہے؟ چاہے آپ دیواریں چین بنوا لیں دنیا میں، کیا آپ کے مرنے کے سینکڑوں سال بعد تک بھی آپ کے آثار موجود ہوں اور وہ دنیا بھر کو اپنی طرف متوجہ کریں اور آپ کی واہ واہ ہوتی رہے، تب بھی مرنا تو ہے، جانا تو ہے. کسی نے دنیا میں اگر بہت بڑے کارنامے کوئی کیے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی موت ڈیلے نہیں ہوئی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی بھی شخص کو ڈھیل نہیں دی جاتی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور جہاں لکھا ہے جس وقت اور جس دن، بس انسان پکڑا جاتا ہے، ٹریپ ہو جاتا ہے. تو جب وہ دن آنا ہی آنا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پھر وہ اس دن کے لیے جی رہا ہے
یا ختم ہونے والے دنوں کے لیے جی رہا ہے؟ کس دن کی تیاری؟ آج کے لیے جی رہے ہیں، کل کے لیے جی رہے ہیں؟ جی رہے سے مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی ہماری کوششیں ہیں اور جو بھی ہماری تمنائیں ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ایکشن اور بڑے سے بڑا ایکشن کس لیے؟ کہ آج مجھے فائدہ دے یا کل مجھے فائدہ دے. عقل مند وہی ہے جو یہ دیکھ کر کچھ کام کرے کہ یہ مجھے کل کیا فائدہ دے گا. آج تو گزر ہی جانا ہے، عیش و عشرت سے جینے والوں کا بھی گزر جاتا ہے اور دوسروں کا بھی گزر جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر ہوں یا باقی جتنے بھی عقل مند لوگ، وہ سب کل کے لیے جیتے تھے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. کل جیسے ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کا نام حمید، تو میں یہ سوچ رہی تھی نا کہ آپ بتائی تھی کہ سچویشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، اور اس میں الحمدللہ کہنا برا ہوا ہے تب بھی الحمدللہ کہنا، اچھا ہوا ہے تب بھی کہنا. تو مطلب اس کی اگزامپل کہ حالانکہ ان کو مار پڑی ہے، کتنا مطلب تکلیف دہ ہے، پورا منہ سوجا ہوا ہے، ایوری تھنگ، لیکن کتنی بڑی ان کے لیے وہ بلیسنگ بن گئی کہ ان کی موم اس دن جو ہے اسلام قبول کر لیا. تو وہ سچویشن اٹ سیلف اچھی نہیں تھی، لیکن جو اس کے کانسیکوینسز تھے وہ کتنے اچھے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات اگر آپ کے پیارے اس طرح ہوں تو کتنا بڑا وہ دکھ ہوتا ہے. تو وہ ایک اس کا ریزلٹ. بالکل گڈ پوائنٹ. انہوں نے تکلیف اٹھا کے یہ ثابت کیا کہ یہی سچائی ہے. سچائی یہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک سچائی کو سچائی ثابت کرنے کے لیے انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تب دوسرے کو آپ یقین دلا سکتے ہیں کہ جس راستے پر میں ہوں یہ درست ہے، اس لیے میں نے اس راستے پہ مار کھائی ہے. اور اگر اس وقت انسان خود پھسل جائے تو کیا وہ کسی اور کو مسلمان بنا سکتا کہ میں خود ہی ڈامر ڈولوں اور دوسروں کو کہوں اور تم بھی میرے ساتھ گرو؟ بالکل. اور سیکنڈلی ایک اور بات کی، وہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا اولو الالباب، تو میں ہمیشہ پہلے یہ سمجھتی تھی کہ ٹھیک ہے میں ڈگری کر کے آئی ہوں تو اب مجھے صحیح قرآن کی سمجھ آتی ہے، آئی نو دا کریٹیکل میننگ، اور میں ریلیٹ کر سکتی ہوں اپنی سچویشنز کے ساتھ. لیکن نہیں، مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اولو الالباب، وہ غلام بھی ہو سکتے ہیں. بس وہ ایک چیز ہونی چاہیے معرفت کی، اور جو بھی آپ کا لیول ہے اللہ تعالیٰ وہی انڈرسٹینڈنگ آپ کو دے دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ یو نیڈ ٹو ہیو ڈگریز اور سب چیزیں سمجھ آئے. فرعون سے زیادہ کوئی کامیاب ایمپرر تھا نہیں، لیکن اس سے زیادہ کوئی بے وقوف بھی تھا. السلام علیکم. میں نے یہ سیکھا ہے کہ خیر کے لیے انسان کو خود مواقع تلاش کرنے پڑتے ہیں. ہم نارملی ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خیر کا موقع ملے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس ٹائم ان کی کیا حالت تھی، لیکن کیونکہ وہ فوکس تھے اپنے مقصد پہ تو انہوں نے فوراً سے جو ان کے دل میں بات تھی وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. بالکل. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی پیٹ میں ہی درد ہو گئی ہے یا کوئی چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہمیں عام طور پہ لاحق ہوتی ہیں، تو اس دن ہم خیر کا کون سا کام کرتے ہیں؟ اس دن تو ہمیں عذر، بہانہ، جواز مل جاتا ہے کہ آج ہم کچھ نہ کریں، کیونکہ آج کے دن کی یہی نیکی کافی ہے ہماری کہ ہم برداشت کر رہے ہیں اس پین کو. یعنی ایک شخص اس حال میں کہ اس کا چہرہ سوجا ہوا، خون سے لت پت ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، اور جب اس کو ہوش آتی ہے تو پھر وہ اسی چیز کی تلاش میں، پھر وہی کام شروع. حیران کون ہے نا یہ چیز. اپنے سے کمپیئر کر کے دیکھیں نا آپ کہ مرے پڑے ہوں اور پھر اٹھے تو پھر وہی شروع کر دیں. اس حد تک جب تک دیوانگی نہ ہو نا مقصد کے ساتھ تو کامیابی نہیں ہوتی. جی السلام علیکم. اس میں جیسے وہ ایک لائن تھی بالکل سٹارٹ میں، مطلب مجھے وہی بہت زیادہ، میں اس کے اوپر مسلسل سوچ رہی تھی کہ لائن ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بتایا کس طرح سے وحی نازل ہوئی ہے اور انہوں نے فوراً اس کو مان لیا. تو اس وقت تو مطلب وہ اب دین کے حوالے سے تو ہمارا یہ بنتا ہی ہے کہ ہم نے لازماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے. لیکن کیا چیز تھی کہ انہوں نے فوراً ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا؟ تو یہ ہے کہ مطلب دوست ہمارے سامنے ہوتے ہیں مسلسل، ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کا کیا کریکٹر ہے، کس طرح سے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ عموماً اپنی دوستوں کی باتوں پہ اس لیے اعتبار کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، لیکن وہ فوراً ان کے اوپر ایمان لیا، یعنی ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، ان کا نمونہ نبوت سے پہلے بھی تھا. تو ایک داعی کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی بات سنیں اور پھر اس کو مان بھی سکیں، یعنی اس پر اعتبار کر سکیں اس کے اوپر. اور یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اور ایسا امیج جو انسان کا بنتا ہے وہ سال ہر سال کی محنت سے بنتا ہے، وہ ایک دم نہیں بن جاتا کہ آج ہی ہم نے قرآن پڑھ لیا تو اس لیے آپ ہماری بات لازمی مان جائیں. یہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، لوگ طرح طرح سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ریلائبل ہیں، خود آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ کس درجے میں ہے. استاذہ سے بات ہو بھی چکی ہے، لیکن یہ کہ میں کچھ ایڈ کر دیتی ہوں. خیر اپنے بیٹے کی رائے اور عقل و دانش پر اعتماد کرتی تھی، تو مجھے یہی اس سے ذہن میں آیا کہ پیرنٹس کے سامنے بھی کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے ان کے بچوں کی، کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بچہ اس میں کیا جو ہے ایبلٹیز ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے پیرنٹس اس کی بات بھی سنتے ہیں. اسی طرح عام طور پر بھی دعوت میں لوگ دیکھتے ہیں. اس سے ہمیں ایک بہت جو بات بار بار ہو رہی ہے اور سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ جو دین کی دعوت دینے والا شخص ہوتا ہے
اسے قابل اعتبار ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کو اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں کیا نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ایک کریڈیبلٹی بنائی. تو امام بخاری کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس میں ان پر الزام لگا تھا اشرفیوں کا، تو انہوں نے کیا کہ جو اپنی تھی وہ بھی پانی میں ڈال دی کہ صحیح تمام ہو، یعنی کسی طرح ان کی امانت اور صداقت متاثر نہ ہو، اور اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا. السلام علیکم. حالانکہ آلریڈی اس بات پہ بات ہو چکی، میرا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ وہ حالانکہ تکلیف میں تھے لیکن پھر بھی انہیں پرپز نہیں بھولا. اور دوسری جو مجھے چیز بہت ہمیشہ سے اسٹرائک کیا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیونکہ ان کی بیسٹ فرینڈز جو کہا جاتا ہے، جو ان کی فرینڈشپ ہے آپس میں. اور آئی پرسنلی لرن اپنی لائف سے بھی کہ جو اچھی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے آپ کی، اگر آپ شروع سے ہی اچھے لوگوں سے تعلق اپنا رکھیں گے اور ان کو اپنے کلوز فرینڈز بنائیں گے تو ان کا ضرور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی خیر کا وہ مقصد ہو. میری بیسٹ فرینڈ نے پہلے میرے پڑھا تھا یہاں پہ، اسی سے میں انفلوئنس ہو کے تو پھر آئی کیم ہیئر. تو وی نیڈ ٹو چوز ہو وی کیپ ایز فرینڈز، تو وہ ہمیں بینیفٹ بھی کرتے ہیں اسی طرح سے. بالکل. انسان کی زندگی میں بہت سے فیصلے دوستوں کے مشوروں پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کے وہ مشورے آپ کو دیتے ہیں آپ اس طرف چل پڑتے ہیں، اور زندگی کدھر سے کدھر مڑ جاتی، کیا سے کیا بن جاتی ہے. تو ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اس چیز کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے سنسیئر اچھے دوست دے جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، کیونکہ اللہ کی خشیت جو ہے وہی انسان کو صحیح بات اس کے منہ سے نکلواتی ہے. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسا دنیا آخرت دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے، کہ یہ بات بری ہے کہ اگر کسی انسان کو دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اچھا لگتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اس طرح، تو یہ کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی چیز اچھی لگتی ہے، ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، اور خراب چیز خراب لگتی ہے سب کو. ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ دین کی وجہ سے ہم اگر ہمارے پاس چوائس ہے اچھے اور برے میں تو ہم خراب چیز لے لیں کیونکہ ہم دین میں آ گئے ہیں. یہ نہیں مطلب. اس کا سورس آف انکم جو ہے، جو اس کا حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، وہ چیز اٹ سیلف صحیح ہونی چاہیے. کیونکہ بعض چیزیں جو ہیں بظاہر اچھی لگتی ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہیں، یا بعض اوقات اسراف میں آ جاتی ہیں. ان سارے پہلوؤں کو دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم. مجھے جو اس میں پوائنٹ کلک کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کے سب 5 غلام اور 2 عورتیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کو پڑھتے ہوئے میری ایک دم سے نظر پوری کلاس پہ پڑی کہ مطلب وہ اتنے تھوڑے سے تھے اور ان سے وہ اسلام کس طرح سے پھیل رہا تھا. اور آج ہم ڈھیر سارے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہے. تو مجھے جو پوائنٹ لگا وہ یہ تھا کہ خلوص اور معرفت، جو سچی معرفت تھی وہ سچائی نہیں ہے نا، وہ صدیقیت نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. کیونکہ ان کے ہاتھوں پہ آپ دیکھیں کتنے اور مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ بھی تو ریلائبل تھے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے ہی، لیکن حضرت ابوبکر بھی اسی طرح وہی کوالٹیز ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے ان کا جو کلوز سرکل تھا وہ سارا ان پر ایمان لیا اور ان کے قریب آ گئے. مطلب یہ اندر کی ساری بات ہوتی ہے کہ اندر جتنا انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، اتنا ہی اگلے پہ اثر. بالکل. جزاکم اللہ. اور استاذہ ایک یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جب ان کو اتنا مارا گیا تو اس پہ انہوں نے جو صبر کیا اس کا ریوارڈ یہ ملا کہ ان کی مدر جو ہے وہ اسلام لے آئیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اسلام کی خاطر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر لازم ہے، کیونکہ اللہ کا راستہ جو ہے نا، دین کا راستہ، اس میں امتحان ہوتے ہیں، اور جب انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر ایک دم اس کو فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے. میں نے جو سیکھا وہ یہ کہ جو جتنی اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اتنا ہی زیادہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی. اب جیسے ان کی والدہ کا بھی یہ صبر اور قربانی تھی کہ بار بار وہ بچے فوت ہو رہے تھے لیکن وہ اللہ ان کا صبر دیکھ رہے تھے، اور جب وہ صبر کرتی رہی تو اللہ نے ایسی چیز دی جو ماشاء اللہ پوری امت پہ حاوی ہے. یس، پوری امت پہ حاوی. یعنی ضروری نہیں کہ بہت بچے ہوں، اگر اللہ ایک بھی دے اور وہ کام کا ہو. اور دوسری چیز یہ کہ اسی طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے راستے میں قربانی دی تو ان کی والدہ مسلمان ہو گئی. چلیے آگے چلیں ہم. ان کی والدہ تو پہلے مسلمان ہو گئی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی، لیکن ام خیر کے شوہر جو تھے ابو قحافہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، کافی بعد میں. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پر پہنچ کر رکے تو ابو قحافہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی لڑکی سے کہا، اے بیٹی مجھے ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے، اس پر لے کر چڑھو. کہتی ہیں اس وقت تک ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی. وہ انہیں اس پہاڑ پر لے کر چڑھ گئی.
تو ابو قحافہ نے پوچھا بیٹی تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ خود دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی چڑھے ہیں، اور بچی ساتھ ہے جو انٹرپریٹ کر رہی ہے. جیسے تم دیکھو کیا دیکھ کے نظر آ رہا ہے مجھے بتاؤ. اس نے کہا ایک بہت بڑا لشکر جو اکٹھا ہو کر آیا. ابو قحافہ نے کہا کہ وہ گھڑ سوار ہیں. ان کی پوتی نے کہا میں نے اس لشکر کے آگے آگے ایک آدمی کو دوڑتے ہوئے دیکھا، کبھی آگے آتا اور کبھی پیچھے. ابو قحافہ نے بتایا کہ وہ فوج کا سردار ہے، یعنی جو اس طرح کر رہا ہے. دیکھ نہیں رہے لیکن صرف سن کے بتا رہے ہیں، تجربہ نا. یعنی وہ آدمی جو شہ سواروں کو حکم دیتا ہے اور ان سے آگے رہتا ہے. پھر اس نے کہا اللہ کی قسم وہ لشکر پھیل گیا ہے. اس پر ابو قحافہ نے کہا اللہ کی قسم جب گھڑ سوار لوگ روانہ ہو جائیں تو تم مجھے جلدی سے میرے گھر لے چلو. وہ انہیں لے کر نیچے اترنے لگی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچتے لشکر وہاں تک پہنچ چکا تھا. اس بچی کی گردن میں چاندی کا ایک ہار تھا جو ایک آدمی نے اس کی گردن میں سے اتار لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد میں تشریف لے گئے تو ابو بکر اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیتے، میں خود ہی ان کے پاس آ جاتا. ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں. پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دی. یہ فتح مکہ کا واقعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا اسلام قبول کر لیں. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے. جس وقت ابو بکر انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کا سر ثغامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. آپ نے فرمایا ان کے بالوں کو رنگ کر دو. پھر ابو بکر کھڑے ہوئے اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بہن کا ہار واپس لوٹا دو. لیکن کسی نے جواب نہ دیا. تو ابو بکر نے کہا میری چھوٹی بہن اپنے ہار پر ثواب کی امید رکھو. بہرحال واقعے کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ابو قحافہ کا مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اس سے ایک بڑی حیران کن بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر مزاجوں کا، سوچ کا، دین کا اتنا بڑا اختلاف. اس کے باوجود حضرت ابوبکر آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہر معاملے میں آگے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے میرے والد کو پتہ نہیں پسند آئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمارے لیے دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی؟ ہمارے پیارے، ان کو اچھا لگے گا کہ نہیں، وہ اجازت دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے ان سے بلوا کے پوچھیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں. ہم کبھی ان کی نظروں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کی پسند و ناپسند کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے موڈ کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ان سے نکلتے ہیں تو جب معاشرے میں جاتے ہیں پھر معاشرے کی نگاہوں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ مجھے ایکسپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور اس طرح لوگوں کی اپروول لیتے لیتے کیا ہو جاتا ہے، انسان بہت پیچھے رہ جاتا ہے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی دین میں پیچھے رہ جاتا ہے. اور یہ لوگ ہوں یا ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں یا جو بھی کوئی عزیز پیارا ہو، یہ سب ہمارے لیے امتحان کے پرچے ہیں. اللہ ان کے ذریعے ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ کون ہے. ٹھیک ہے ہم سب ماں باپ کو اہمیت دیں، عزیزوں پیاروں کو اہمیت دیں، لیکن جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں یہ نہ سوچیں کہ یہ ہرٹ ہو جائیں گے، میرے نماز پڑھنے سے یہ ہرٹ ہو جائیں گے، میرا حجاب کرنے سے ہرٹ ہو جائیں گے، میرے دین پہ چلنے سے ہرٹ ہو جائیں گے. اور اگر ہوں بھی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے جانا چاہیے. نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ، لیکن کریں کیا؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں. آپ کو تو نہیں کبھی ایسی کوئی مشکل پیش آئی؟ کیا آپ قرآن کی ہر آیت پڑھ کے کہتے ہیں آمنا و صدقنا، یہ بالکل سچ ہے، میرا اس پہ پورا یقین ہے، میں اس پر عمل کروں گی، مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے، میرے لیے سب سے زیادہ اہم یہی ہے. مکہ جو تھا وہ ہجرت کے تقریباً 7 سال بعد فتح ہو گیا تھا یا 7ویں سال میں ہو گیا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے والد جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو کافی بوڑھے تھے اور ان کی نگاہ بھی کمزور ہوگی کہ وہ فتح مکہ تک بالکل نابینا ہو چکے تھے. اگر وہ اسی انتظار میں بیٹھے رہتے تو پھر کیا ہوتا کہ ان کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. ایک طرف اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف والدین تھے. والدہ انہی کے ساتھ نہیں، ہسبینڈ کے ساتھ ہی نہیں، لیکن وہ چلے گئے.
بعض فیصلے زندگی میں بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اسی میں دین کا فائدہ ہوتا ہے. جنت کا ملنا آسان نہیں، ہر ایک آزمایا جائے گا، اور ہر شخص کتنا آزمایا جائے گا جتنا اس کا ایمان ہوگا، اسی درجے میں ایمان کے مطابق. اور پھر ہجرت کرنے والوں میں سے بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کیونکہ ان کی تمنا یہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. حضرت عمر پہلے سے جا چکے تھے، بہت سے لوگ اس سے پہلے نکل چکے تھے مدینہ کی طرف، لیکن حضرت ابو بکر انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کب آتا ہے، اور وہ اس کے لیے خود سے خود تیاریاں بھی کر رہے تھے، اونٹنیاں پال رہے تھے اور ہر چیز کا دھیان رکھ رہے تھے، یعنی ایک ہڈن تیاری موجود تھی. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اور آپ فوراً حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے تو وہ سن کر اس خبر کو رو پڑے خوشی کے مارے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے کہ اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ ہجرت پہ جانے کے لیے. وہ کسی پھولوں کی سیج پہ چلنا نہیں تھا، وہ کانٹوں بھرا راستہ تھا. سب سے زیادہ خطرناک سفر تھا یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن وہ کیسے جذبے ہوتے ہیں جو سارے خطرات اور سارے خوف اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیسا ایمان ہوتا ہے، وہ کیسا یقین ہوتا ہے کہ جس میں انسان نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی کرتا ہے، نہ کسی اور چیز کی، کیونکہ اس کا رب اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. دو کا ذکر ہے، دو میں سے دوسرا. اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں آپ ہی کا مقام ہے. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا پھر آنا. اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملے تو کیا کروں؟ آپ نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. یعنی گویا آپ نے اپنے بعد ان کو قائم مقام بتایا. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے محبوب ترین انسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ. پوچھا مردوں میں سے، فرمایا ان کے والد ابو بکر. آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں ابو بکر اور عمر کی قدر و منزلت ایسی ہے جیسے سر میں کان اور آنکھ کی ہے. یعنی ایک کان ہے تو ایک آنکھ ہے. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر بہترین آدمی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا ابو بکر جنت میں ہوں گے، یعنی دنیا میں جنت کی بشارت دی. ایک اور موقع پر جب آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے گزرو، ایک نہیں 8 دروازوں سے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو. آپ نے یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر اور عمر پہلے اور پچھلے لوگوں میں سے جنت میں داخل ہونے والے ادھیڑ عمر والے لوگوں کے سردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی تھی جب مرض الوفات تھی آپ کی. اپنے بعد خلیفہ بننے کی پیشن گوئی بھی کی تھی. آپ کے کچھ اخلاق اور کردار بہت زبردست ہیں. آپ نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ امت پر مہربان ابو بکر ہیں. اور انتہائی عاجزی والے انسان تھے، یعنی بہت ہمبل تھے، انتہائی مہمان نواز تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ نادار لوگ تھے، یعنی غریب لوگ تھے. آپ نے فرمایا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے، جس کے یہاں 4 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 5ویں یا 6 کو لے جائے. بس ابو بکر 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے. اپنی غلطی پر فوراً رجوع کر لیتے تھے. کھانے پینے میں بھی بہت محتاط تھے، بولنے میں بہت محتاط تھے. ایک دفعہ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن چکے ہیں تو اپنی زبان کو لٹرلی کھینچ رہے ہیں، اس طرح پکڑ کے باہر کھینچ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی زبان میری ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، کیونکہ زبان کی وجہ سے انسان کے باقی حصے جو ہیں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں.
پھر ان کو دعا مانگنے سے بہت محبت تھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. نیکیوں میں انتہائی سبقت کرنے والے تھے, کسی نیکی کے کام میں دیر نہیں لگاتے تھے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی لوگوں سے آگے رہتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابوبکر کے پیچھے سواری پر تھا تو جن لوگوں کے پاس سے گزرتے ابوبکر انہیں سلام کرتے, وہ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور جب یہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو لوگ جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر ابوبکر نے کہا آج تو لوگ فضیلت میں ہم سے بہت بڑھ گئے, یعنی چونکہ یہ آغاز کرتے تھے تو لوگ جواب میں زیادہ اضافہ کر دیتے تو ان کو فکر ہوتی کہ وہ آگے بڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا, نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. کٹھے تجارت کے لیے بھی جاتے, اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے مختلف قبائل کے پاس جاتے تو حضرت ابوبکر کو قبائل کی جو تاریخ ہوتی تھی وہ بہت اچھی طرح معلوم ہوتی تھی, یعنی حسب نسب کے بہت ماہر تھے, ماہر نساب تھے. تو اس سے لوگ بہت جلد ان سے مانوس ہو جاتے, یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفتگو کی, دین کی تبلیغ کی راہ ہموار کرتے تھے. یعنی اپنے دنیاوی علم سے بھی انہوں نے بہت فائدہ پہنچایا. یعنی جب آپ کی ملاقات ہوتی, جو کسی سفر پر ہیں یا کہیں بھی کسی کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں, تو حضرت ابوبکر پہلے گفتگو شروع کرتے اور ان سے نام پوچھتے اور پھر وہ بتاتے فلاں سے, تو وہ کہتے اچھا فلاں سے فلاں اور فلاں, اور ان قبیلے کا سارا حسب نسب بتاتے. تو وہ عربوں کے ہاں اس چیز کی بڑی امپورٹنس تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کی ہسٹری جانتا ہے, تو ایک دم کلوزنس ہو جاتی اور اس سے ایک اعتماد بحال ہو جاتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے, لیکن دنیا میں کام کرنے کے لیے دنیاوی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کہا میں نے؟ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے, لیکن صرف اسباب پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ پرفیکٹ بیلنس ہے, یعنی ایک ہاتھ میں اسباب اور دوسرے میں توکل, اور پھر آپ اپنے راستے پر چلیں. ایک طرف انسان کوشش کرے اور دوسری طرف پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کثرت سے تشریف لے جاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا, اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا, اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائیں. حالانکہ آپ کتنے مصروف تھے, اس کے باوجود کثرت سے وزٹ کرتے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اکٹھے دین کا کام کر رہے ہوں ان کے اندر باہم اچھی فرینکنس ہونی چاہیے. آپ کے گھر کون آتا ہے اور کون آ سکتا ہے؟ کس کو اجازت ہوتی ہے آپ کے گھر آنے کی؟ ہر کوئی تو نہیں آ سکتا. تو دین کے کام کے لیے ایک دوسرے کو جاننا, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق بہت ضروری ہے. انفارمل ریلیشن شپ. جب کوئی کسی کے گھر کو وزٹ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تکلفات ختم ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے کا موقع ملتا ہے. اتنی کثرت سے جاتے تھے تو اسی وجہ سے تو پھر غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے, اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سب سے زیادہ احسانات تھے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے, سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو, اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں, یعنی آپ کے گھر کی طرف سے, یعنی سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں, صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے جو مسجد کی طرف کھلتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40,000 خرچ کیے, یعنی آپ اپنے مال کے ساتھ بھی سپورٹ کرتے کیونکہ بزنس کرتے تھے, تاجر تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے, اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے, اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا. یعنی میرا مال کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اصل میں تو آپ جو دین لائے ہیں اس کی وجہ سے جو فائدہ پہنچا ہے وہ کہیں زیادہ ہے. یہ کہنا چاہتے تھے. کتنا بہترین جواب ہے. بھول نہیں گئے یہ سن کر اپنی تعریف, یہاں دیکھو میں نے اتنا خرچ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. بحیثیت شوہر بھی بہت عمدہ انسان تھے, بحیثیت والد بھی اپنے بچوں کی تربیت میں ان کا بہت ہاتھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کے بعد چھوڑ نہیں دیا, ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرتے تھے ہر موقع پر. یاد ہے جب ہار گما تھا تو کیا ہوا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنا بھی سکھائی اپنی اولاد کو. صرف حضرت عائشہ نہیں, حضرت اسماء نے کیا قربانی کی تھی جی, ذات النطاقین نے کیا کیا تھا. جب آپ ہجرت کے لیے گئے تھے کھانا پہنچاتی تھی, ناشتہ لے کر جاتی تھی اور پانی بھی ساتھ لے کے جاتی تھی. اسی طرح صحابہ کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی, یعنی حضرت ابو بکر سے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا کہ سب سے افضل کون ہے تو ہم ابو بکر ہی کو قرار دیتے تھے, پھر عمر بن خطاب کو, پھر عثمان بن عفان کو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتقا سیدنا بلال, کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا. حالانکہ وہ غلام تھے لیکن اسلام کی وجہ سے اور ان کی خدمات کی وجہ سے, ان کے آزان دینے کی وجہ سے اتنی زیادہ ان کی عزت کرتے تھے. انصار بھی ان کو بہت چاہتے تھے. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے. عمر ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, تو تم میں سے کون چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں, کہ واقعی اللہ نے ان کو مقام دیا تو ہم اسے ایکسپٹ کریں. یہ کتنی بڑی بات ہے کسی کی بڑائی کو یا کسی کی سبقت کو یا کسی کے مقام کو تسلیم کر لینا, جبکہ وہ رسول بھی نہ ہو. حضرت ابو بکر کی زندگی سے متعلق ایک بکلیٹ بھی یاسمین خاکوانی کی لکھی موجود ہے, مزید تفصیلات آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں لیکن چیتے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ام خیر نے کیسے بیٹا جنم دیا. ان کا سوال یہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ کتاب تو عورتوں کے بارے میں ہے لیکن مردوں کا ذکر اتنا کیوں آتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں عورتیں مردوں سے پہچانی جاتی تھی. یہ تو ایک جوک صحیح, اصل بات یہ ہے کہ خواتین کے حالات کی اتنی تفصیلات نہیں ملتی. صبح میں نے 3-4 کتابیں دیکھی ہیں لیکن ان میں آلموسٹ یہی معلومات تھی جو اس کتاب میں تھی, سوائے اس کے کہ ان کے خاندان کا تھوڑا سا نام لکھا ہوا تھا, باقی یہی بات. اگر یہ حالات تھوڑے سے بھی اگر ملے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ یا یہ بھی اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں تو یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ حضرت ابو بکر کی والدہ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کی عزت کرنا, اسے محبت کرنا سب اچھا ہے, لیکن ماں کا بھی تو ایک مقام ہوتا ہے نا, تو اس سے ان کی ماں کا ایک مقام سامنے آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دعا مانگی اور پھر حضرت ابو بکر جو تھے ان کو زندگی ملی. تو بہرحال بعض لوگ سامنے ہوتے ہیں اور بعض ان کے پیچھے ہوتے ہیں جو ان کو سامنے لانے والے. ہم سامنے والے کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون ہے ان کو یہاں تک پہنچانے والا, وہ کون